تو ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ فجر کی نماز کے اندر آپ پر وار کیا، جس سے اور ایسا وار کیا سر پر کہ جس کی وجہ سے تلوار سر کے اندر لگی، خون نکلنا شروع ہوا، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی۔ تم اس وقت اللہ کے پاس جاؤ گے جب تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر 21 رمضان المبارک کو ایک بہت بڑی ہستی صحابہ میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ 21 رمضان المبارک فجر کی نماز کے اندر آپ پر وار کیا گیا۔ 2 دن کے بعد پھر آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے، نبی علیہ السلام کے داماد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، حضرت علی نے مشورہ دیا کہ یوں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کہتے جی ہاں ٹھیک ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے کہ میرے جو صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تھے، حیدر نام، ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا تھا۔ بڑے دلیر، موت سے نہ ڈرنے والے، اللہ کے ساتھ محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی کہ ادھر آپ کا حکم ہوتا تھا، ادھر تعمیل ہوتی تھی۔ صحابہ ایسی ہستیاں تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بھئی میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ عبد الرحمن بن ملجم یہ کوفہ کے اندر آیا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ۔ جب صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا بھی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی میں تمہارے اندر نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم میرا پہرا دو گے تو پھر میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے ایک دن 21 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز کے اندر آپ پر وار کیا، جس سے اور ایسا وار کیا سر پر کہ جس کی وجہ سے تلوار سر کے اندر لگی، خون نکلنا شروع ہوا، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی۔
اور اس کی پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ نے کر دی تھی۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو فرمانے لگے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اس وقت اللہ کے پاس جاؤ گے جب تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تو پھر فرمایا کرتے تھے اے داڑھی تو کب رنگین ہوگی؟ جب ظالم لوگوں نے ستایا، آپ پر ظلم کیے، آپ سے بے وفائی کی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اے داڑھی تو کب رنگین ہوگی، کب رنگین ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ملنے کا ایسا شوق تھا۔ آج ہم موت سے ڈرتے، اللہ کرے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم جو موت سے ڈر رہے ہو، جس موت سے، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں مرضی چلے جاؤ موت آ دبوچے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعے بنا کر بیٹھ جاؤ، وہ آئے گی، موت نے آنا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے، انہیں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جنت اس وقت نظر آتی ہے جب اعمال صالحہ ہوں، نیک عمل، دل بھی صاف، ہر عمل اللہ کے لیے، اخلاص۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کافر سے لڑ رہے ہیں، کافر کو نیچے لے لیا، کافر نیچے ہے، اس نے کہا کہ اب کیا کروں، تھوک دیا آپ کے چہرہ مبارک پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غصہ آنا چاہیے تھا، فوراً چھوڑ دیا۔ اور وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ حضرت آپ نے اب تو اور مارنا چاہیے تھا، آپ نے چھوڑ دیا، میں نے تو کام ایسا کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے جو ہے وہ میں اس لیے تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے، اور اب نفس کا غصہ شامل ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ کیسا اخلاص تھا، کیسا اخلاص، کہ پہلے جو مارنا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اور اب مارنا اپنے نفس کی خاطر تھا۔ اللہ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے ایسا وار کیا کہ آپ کے سر پر تلوار لگی، خون نکلنا شروع ہوا، داڑھی رنگین ہو گئی، شور مچ گیا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اس وقت بھی کہنے لگا کہ بھئی اب یہ بچے گا نہیں، میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر کے اندر ڈبو کر رکھا ہے، پھر وار کیا ہے۔ ادھر یہ کہہ رہا ہے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں، آپ کے اخلاق دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے اس دشمن کو کچھ نہ کہنا، اس کو معاف کر دینا، میرے اس دشمن کے لیے نرم نرم بستر بچھاؤ، اس کے لیے گرم گرم کھانا جو ہے وہ تیار کرو، ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو پانی پلاؤ، اور اس کو اگر میں مر گیا تو اس کو معاف کر دینا، اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود ہی فیصلہ کروں گا۔ ایسے اخلاق۔ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ معاف، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، معاف کرنا، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ ایسی اس وقت حضرت علی یہ فرما رہے ہیں، دشمن کے ساتھ یہ سلوک، دشمن کے ساتھ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، تو را کے میسر شود ای مقام، کے بعد دوستانت خلاف است و جنگ۔ کہ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تیری تو دوستوں کے ساتھ بھی جنگ رہتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی، دوستوں کے ساتھ لڑائی، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی، بازار کے اندر لڑائی،
دلوں کے اندر بغض، نفرت. آج کوئی شخص ہوگا جو اس سے پاک ہوگا. لڑائیاں گھروں کے اندر، والدین کی نافرمانیاں، بازاروں کے اندر لڑائی جھگڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں جتنا مرضی پہرا لگا لو، جتنا مرضی رشوت دے لو، اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں. اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں. جتنی مرضی محلات بنا لو، مال جمع کر لو، آخر جانا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اسرائیل نے دولت تیری لینی نہیں، لے جانی یہ جان مہلت دینی نہیں. دولت کیا کام آئے گی بھی؟ اسرائیل آئیں گے تو پھر فوراً جان نکال کر لے جائیں گے، ایک منٹ کے لیے بھی مہلت نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب موت کا وقت آ جائے گا پھر نہ ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک گھڑی کے لیے نہ آگے نہ پیچھے جا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جیسی محبت، جیسی صحابہ کی محبت اللہ سے تھی، نبی علیہ السلام سے جیسا عشق تھا، ایسا عشق اللہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.